حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ اے میرے جان سے پیارے رب، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو دھوں، تیرے موزے پھٹ گئے ہیں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، اور تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو میں تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، اور میری ساری بکریاں تم پر قربان۔ اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے او احمق، یہ باتیں تو کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، یہ زمین و آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے او بدبخت، تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے ایمانی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں۔ حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ تو توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ غیظ و غضب الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے، اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہا دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق پر ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، اور ہر شخص کو عقل دوسروں سے جدا جدا بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسروں کے لیے بری ہے۔ جو شخص جس زبان سے بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ اس چرواہا نے سچے دل سے مجھ سے محبت کی ہے، وہ میری طرف تھا، تم نے اسے روکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر حیران اور شرمندہ ہوئے۔ وہ فوراً اس چرواہے کے پاس گئے اور اس سے معافی مانگی اور کہا، اللہ تم سے راضی ہے، تم جیسے بھی دعا کرتے ہو وہ اللہ کو پسند ہے۔ چرواہا مسکرایا اور کہتا ہے، اب میرا انداز بھی بدل گیا ہے، مگر میرا دل وہی ہے، اللہ سے بھرا ہوا۔ یہ واقعہ اصل میں رومی کی مشہور کتاب مثنوی معنوی سے ہے۔ سبق: عشق حقیقی اللہ کو ظاہری عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ ہر شخص کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اللہ سے عبادت کرنے کا، ہمیں اسے جج نہیں کرنا چاہیے۔ نیت کا سچا ہونا سب سے ضروری ہے۔ دین کو سختی سے نہیں، محبت سے سمجھانا چاہیے۔